بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کیسر ہے اور آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جب میں ریسرچ کر رہا تھا غزوہ ہند کے حوالے سے تو میرے سامنے کچھ اور کردار بھی آئے جو پیشنگوئیوں کے لحاظ سے کافی پاپولر ہیں اور دنیا میں ان کی اکثر پیشنگوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ میرا ان پہ ایمان نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ بات مانتا ہوں، لیکن بہرحال بہت ریپیٹڈلی میرے سامنے وہ لوگ آتے رہے۔ اس میں ایک بہت بڑا نام بابا وینگا کا بھی ہے اور یہ نام میرے سامنے کئی دفعہ آیا۔ جب یہ کئی دفعہ میرے سامنے آیا تو میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا پڑھنا چاہیے، اور جب میں نے اس کو پڑھا، اسٹڈی کیا، تو جو کچھ مجھے ملا میں نے کہا ضرور جو چیز مجھے ملی ہے میں آپ لوگوں کی نظر کر دیتا ہوں۔ صرف دلچسپی کے لیے کر رہا ہوں، اس میں کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس بات کو عقیدہ آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے۔ بینگ اے مسلم ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے کہ غائب کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ تو بابا وینگا جو ہیں وہ ایک بلغارین خاتون ہیں، اور بابا وینگا جو ہیں یہ 1911 میں پیدا ہوئی۔ یہ پیدائشی اندھی نہیں تھی، ان کی نیلی آنکھیں تھیں، گورا رنگ تھا، خوبصورت تھیں، اور ایک دن بقول ان کے، اس بات کے بارے میں کوئی شہادت نہیں ہے، لیکن بقول ان کے ایک بھانور جو ہے وہ آیا، ان کو اس بھانور نے اپنے لپیٹ میں لیا اور ان کو بہت دور پھینکا۔ بھانور ایک بہت طاقتور چیز ہوتی ہے، اللہ بچائے سب کو۔ اور اس بھانور سے جب یہ نکلی ہیں، جب لوگوں نے ان کو اٹھایا ہے تو ان کی جو آنکھیں ہیں وہ مٹی سے بھری ہوئی تھیں، یہ لوگوں نے دیکھا، اور اس کے بعد وہ شفٹ کیا گیا علاج کے لیے۔ جب وہ علاج کرنے لگے تو ایک چیز جو نہیں ہو سکی وہ یہ کہ ان کی بینائی واپس نہیں آ سکی، اور اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو گئی۔ اور اس کے بعد سن 1925 میں انہوں نے جو ہے تعلیم حاصل کی نابینا اسکولوں میں، جہاں انہوں نے سلائی کڑھائی سیکھی، کھانا پکانا سیکھا، لکھنا سیکھا، بہت چیزیں انہوں نے اپنے ہنر سیکھا۔ لیکن اس کے بعد جو ان کی سوتیلی ماں تھی، ان کے فادر نے سیکنڈ میرج کی تھی، جو سوتیلی ماں تھی جب وہ اس کا انتقال بھی ہو گیا تو یہ اپنے آبائی شہر واپس آ گئی اور اپنی بہن بھائیوں کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا لیا۔ اس خاتون کے اندر ایک سلسلہ یہ بھی تھا کہ یہ جو شوق رکھتی تھیں، ایک شوق ہی کہہ لیں، وہ روحانیت کی طرف ان کا بہت رجحان تھا شروع سے، جب آنکھیں تھیں تب بھی اور جب آنکھیں چلی گئیں تب بھی روحانیت، روحانی علاج، یہ ان کے ساتھ ان کا یہ اٹیچ رہتی تھی، اور اپنا جو تم ٹائم ہوتا ہے وہ اسپینڈ کرتی تھی روحانیت کے اوپر۔ بابا وینگا کی شادی سن 1946 میں ہوئی اور سن 1996 میں وہ اپنی آبائی شہر میں انتقال کر گئی۔ جب بابا وینگا نے یہ پیشنگوئی کی تھی کہ سوویت یونین ٹوٹ جائے گا، تو اس وقت سوویت یونین جو ہے وہ سپر پاور تھا، اور وہ ایک سپر پاور کے بارے میں ڈائریکٹ کہہ رہی تھی کہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس وقت ایسی کوئی نشانی تھی نہیں ٹوٹنے کی، کیونکہ سپر پاور کیوں ٹوٹے گی؟ لیکن بہرحال پھر دنیا نے سوویت یونین کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ اپنی دوسری پیشنگوئی میں وہ کہتی ہیں، سن 1988 کی بات ہے، 1988 میں جب انہوں نے پیشنگوئی کی کہ دو آہنی پرندے جب وہ ٹکرائیں گے امریکہ میں تو امریکہ میں ہر طرف افرتفری مچ جائے گی، دہشت کا راج ہوگا، لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، اور اس کے بعد ہم تمام لوگوں نے 9/11 کو ہوتا ہوا دیکھا۔ پھر انہوں نے ایک پیشنگوئی کی تھی کہ 2018 سے 2023 کے درمیان جو چائنا ہے وہ سپر پاور بن جائے گا اور اس کا ایک اچھا اثر و رسوخ دنیا پہ قائم ہوگا۔ تو ظاہر ہے جب یہ پیشنگوئی ہو رہی تھی اس وقت تو وہ اسٹرگل کر رہا تھا، اپنی سروائیونگ کے اوپر تھا، اور ایسی کوئی پوزیشن اس کی تھی نہیں کہ ہم اس کو کہہ سکیں، ایک ہوتا ہے ایک ترقی پذیر ملک تھا، لیکن آج واقعی میں وہ ہمارے لیے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو کہوں گا کہ وہ جو سپر پاور وہ آج ہے، 2020 ہے مگر آج وہ میرے لیے سپر پاور ہے اور دنیا اس کو مانتی ہے۔ آگے وہ فرماتی ہیں کہ 2025 سے لے کر 2028 تک یہ دنیا کسی حد تک بھوک پر قابو پا لے گی، اور آگے وہ کہتی ہیں 2033 سے لے کر 2045 تک وہ کہتی ہیں کہ یورپ میں مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا، یعنی کہ یورپ جو ہے وہ ایک کانٹیننٹ ہے اور ایک بر اعظم ہے، اور اس کے اندر تقریباً 51 ملک ہیں، اور بابا وینگا کے مطابق اس کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا
اور اس کے بعد روم مسلمانوں کا دارالخلافہ بنے گا، اور 2067 میں امریکہ جو ہے وہ یورپ کو واپس آزاد کرانے کے لیے، مطلب مسلمانوں سے واپس لینے کے لیے حملہ کرے گا سیدھا روم کے اوپر، نہیں کہ دارالخلافہ کے اوپر، اور اس قسم کے ویپن استعمال کرے گا جس کا تعلق ٹیمپریچر سے ہوگا۔ 2088 سے 2166 کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ ایک مصنوعی سورج دنیا میں لانچ کیا جائے گا، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو رات کا ٹائم آتا ہے اس کو دن میں کنورٹ کر دیا جائے، یعنی کہ رات کو ختم کرنے کی نیت سے ایک سورج جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا۔ سن 2070 سے 2256 کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ مریخ پر باقاعدہ آبادی ہو چکی ہوگی، مریخ ترقی کرے گا، مریخ کے لوگ ایک ملک کی طرح بیہیو شروع کر دیں گے، اور مریخ جو ہے وہ ایٹمک پاور بن جائے گا، اور جیسے ہی وہ ایٹمک پاور بن جائے گا اور وہ اپنا اناؤنس کر دے گا کہ وی آر اے نیوکلیر پاور، تو وہ دنیا کو پابندی لگا دے گا کہ آپ ہماری طرف اب آپ نہیں آئیں، یعنی کہ پابندی لگا دے گا کہ دنیا سے کوئی آدمی اب مریخ کی طرف نہیں آئے، کیونکہ مریخ اس ٹائم اتنا اسٹیبلش ہوگا اور ایکولائز لیول کے اوپر سبھی کافی امیر ہوں گے اور کافی پاور ہوگی، تو وہ پابندی لگا دیں گے کہ دنیا سے کوئی بھی مریخ پر لینڈ نہیں کر سکتا، مطلب مزید لوگوں کو نہیں ہمیں انٹیک کرنا۔ 2262 سے لے کر 2304 تک وہ فرماتی ہیں کہ جو سورج ہے، جو آج آپ دیکھتے ہیں نا ایک جلتا ہوا سورج، یہ بجھ جائے گا، اس کی جو جلنے کی سقط ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو جو سائنسدان ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس کو دوبارہ سے آن کیا جائے، جلایا جائے، لیکن وہ لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ 2341 سے لے کر 3805 کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ کوئی خوفناک چیز دنیا کی طرف بہت تیزی سے جو ہے وہ موو کرے گی، آگے آئے گی، لیکن ہوگا پھر یہ کہ اینڈ ٹائم پر وہ ٹکرائے گی نہیں، ٹکرانے سے پہلے وہ چیز ڈیزالو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور دنیا تباہی سے بچ جائے گی۔ 3815 سے لے کر 3878 کے حوالے سے جو حالات اور واقعات وہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں انسان ادب، تعلیم، تہذیب، تمدن، مذہب، اخلاق، رشتوں کی تمیز، یہ سب کچھ وہ بھول جائے گا، یعنی کہ مان لیجئے کہ وہ بالکل جانور کی طرح ریئیکٹ کرنا شروع کر دے گا اور بالکل جانوروں کی طرح رہنا شروع کر دے گا، ہر چیز اس کے عمل سے نکل جائے گی۔ جب ایسا ماحول پیدا ہوگا تو پھر ایک آدمی جنم لے گا، اور وہ آدمی جو ہے وہ ان تمام مطلب نئے سرے سے، بالکل اس نئے سرے سے وہ اس دنیا کو وہاں پر وہ جو ہے وہ ری بلڈ کرے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ فادر کیا ہوتا ہے، مدر کیا ہوتا ہے، بہن کیا ہوتی ہے، رشتوں کی تمیز، تمام چیزوں کی وہ دوبارہ سے ری بلڈ کرے گا، اور ری بلڈ ہو جائے گا، اور لوگ اتنے نیک ہو جائیں گے، اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ واپسی سے وہ اپنی چیزوں کو قبول کر لیں گے۔ اکتائے ہوئے لوگ، پریشان لوگ اپنی عجیب حرکتوں سے جو اس ٹائم کر رہے ہوں گے کہ نہیں غلط ہے یہ، تو اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اکثریت وہاں پر واپس آ جائے گی۔ اور 5079 کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ دنیا کا خاتمے کا ٹائم ہے، 5079۔ لیکن یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ غالباً یہ بات قیامت کی آ جاتی ہے کہ قیامت کے بارے میں میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، یہاں پر بیٹھ کروں گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی، آپ کے پاس وہ آیا کرتے تھے اور کوشچن آنسر ہوتے تھے، اس سوال جواب ان کے چلتے تھے، اور اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آپ سے روح بدل کے آتے تھے، اور میرے پیارے نبی سے وہ اکثر کہتے تھے کہ قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ اکثر کہتے تھے کہ جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے قیامت کے بارے میں اتنا ہی بتانے والے کو معلوم ہے، تو اتنا ہی وہ کہا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے، میرے پیارے نبی نے، میرے آقا نے بہت ساری نشانیاں قیامت کی بیان کی ہیں۔ انہوں نے کوئی ڈیٹ بیان نہیں کی، لیکن انہوں نے بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں کہ یہ حالات اور واقعات پیدا ہوں گے، یہ ماحول ہوگا، یہ چیزیں آپ کے سامنے
وقت کے ساتھ ساتھ آ جائیں گی. جب یہ چیزیں آئیں گی تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے. وہ ہمیشہ کہتے تھے قیامت بہت قریب ہے. تو قیامت کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یا تو بلکہ حقیقت جسے کہتے ہیں نا تاریخ دن سیکنڈ میرے اللہ کو معلوم ہے. یہ تو راز صرف اور صرف میرے اللہ کو معلوم ہے. اور اس کے بعد اگر اس حوالے سے کوئی جانتا ہے تو وہ میرا آخری نبی ہے جو اس کو معلوم ہے. لیکن انہوں نے تاریخ ڈیٹ سیکنڈ ٹائم نہیں دیا. ہو سکتا ہے کوئی مصلحت ہو کیونکہ میرے نبی کو بہت زیادہ میرے حساب سے تو ہر چیز کا علم ان کو تھا. لیکن جس حد تک وہ چاہتے تھے بتانا یا مناسب سمجھتے تھے, جس طرح انہوں نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ اگر میں یہ بتا دوں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے تو تم لوگ ایک دوسرے کو مار کر بھی آگے چلے جاؤ. تو بہت ساری چیزیں وہ جانتے تھے, ان کے علم میں جو تھا کہ ثواب کیا ہے. اور اس کے بعد اگلی صف کے اندر بھی سیدھے ہاتھ کی طرف کیا ثواب ہے, الٹے ہاتھ کی طرف کیا ثواب ہے, اس کے بارے میں ان کو معلوم تو تھا لیکن انہوں نے نہیں بتایا. کیونکہ انہوں نے کہا اگر میں بتا دوں گا تو پھر کوئی پیچھے نہیں کھڑا ہوگا. ہر آدمی اگلی صف کو پکڑنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی بد نظمی کا شکار معاملات ہوں. تو لہٰذا میرے نبی کو سب کچھ معلوم تھا. لیکن بہرحال میں یہاں پہ کہوں گا کہ غائب کا علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بابا وینگا ہو یا وہ جو 2-3 اور میرے سامنے آئے وہ ہوں, ہم ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں, ہم ان کی بات کر سکتے ہیں, بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس بات کا ایمان رکھتے ہوئے کہ غائب کا علم صرف میرے اللہ کو ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. بابا وینگا کی بہت ساری پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر اس کو پرسنٹیج کی شکل آپ مجھ سے کہلوائیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ 80% اس کی پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں اور 20% غلط بھی ثابت ہوئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جو اگلا ٹائم آ رہا ہے, اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ لوگ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جو ہو سکے لوگوں کے لیے یہ کرنے کی آپ کیجیے گا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.